بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے میں پریشان ہو چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی میری منگیتر مجھے حاصل ہو جائے۔ میں اماں کو کتنی بار کہہ چکا تھا کہ وہ میری اور انم کی شادی کروا دیں، لیکن اماں کا وہی کہنا تھا کہ ابھی 6 مہینے اور رک جاؤ، انم کے امتحان ہو جائیں پھر رخصتی کرواؤں گی۔ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا کہ ایک ایک رات میرے لیے پہاڑ جیسی تھی۔ میں انم سے فون پہ بات کرتا تھا تو میرے جذبات اور بھی زیادہ مجھے پریشان کرنے لگتے تھے۔ میں خود بخود بے حیائی کی ساری حدیں پار کرنے لگتا اور انم فون بند کر دیتی۔ وہ ایک شریف اور عزت دار لڑکی تھی اور اسے میری جذباتی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ہر بار مجھے روکتی، غصہ کرتی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اسی لیے آج میں نے انم کو فون بھی نہیں لگایا تھا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ پھر میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک نظر انم کو دیکھ لوں۔ اس سے ملے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس منگنی سے کھلے عام ملنے جلنے کا رواج نہیں تھا۔ انم کا گھر پچھلے ہی محلے میں تھا، اسی لیے میں رات کے 1 بجے خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا انم کے گھر پہ پہنچ گیا۔ وہ اوپر والے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کی سیڑھیاں صحن میں سے ہو کر اوپر جاتی تھی۔ میرے لیے اس کے کمرے تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے بنا آواز ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ یقیناً وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے لگا پڑھائی کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کے امتحانات نزدیک آ چکے تھے اور ان امتحانات کے بعد ہماری شادی تھی۔ میں بس ایک نظر انم کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے کس قدر بےتاب ہوں اور شادی کے دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے آہستہ سے انم کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بنا آواز کے دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ انم رات کے اس پہر اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری منگیتر اپنے بھائی کے ساتھ رات کے اس پہر۔ شریف گھرانوں میں یہ سب تو نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے انم خوف زدہ ہو گئی، لیکن میں اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ بنا سوچے سمجھے میں نے انم کے بھائی کے سامنے ہی اس پر ظلم ڈھا دیا۔ انم کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آیا تھا اور نہ اس کے بھائی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، بلکہ وہ تو مزے سے بیڈ پہ بیٹھے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یہ سب دیکھ کے سکون مل رہا ہو۔ میں غصے میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جب سب کچھ سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے میری منگنی اپنی پسند سے ایک دوست کی بیٹی سے کر دی تھی۔ کیونکہ اماں کی دوست کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اس لیے میں نے ان کی بیٹی انم کو دیکھ رکھا تھا۔ انم بہت ہی خوبصورت تھی اور کوئی بھی اس سے شادی کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا، خاص کر میرے جیسا معمولی شکل و صورت والا لڑکا ایسی لڑکی کو نہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے جب اماں نے انم اور میرے رشتے کی بات چلائی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پھر انم کی ماں نے بھی فوراً ہی ہاں کہہ دی۔ دراصل ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بس ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ انم کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو جلدی اس کے گھر کا کر دیں۔ بیٹا تو اپنا مستقبل خود بھی محفوظ کر سکتا تھا، انہیں انم کی زیادہ پریشانی تھی۔ اماں سے ان کی پکی دوستی تھی، پھر انہوں نے مجھے بچپن سے دیکھ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں اپنی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اماں نے دھوم دھام سے منگنی کا اعلان کیا اور میری اور انم کی منگنی ہو گئی۔ ہم لوگ پیسے والے تھے اور اسی لیے سارا خرچہ اماں نے بھی خود ہی اٹھایا تھا
تاکہ ان کی بیوہ دوست پہ کوئی بوجھ نہ پڑے۔ منگنی کی رات میں نے بڑی چالاکی سے انم کا فون نمبر حاصل کر لیا تھا۔ میں 24 سال کا جوان لڑکا تھا۔ میرے دوست یاروں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے انم سے بھی بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں معلوم کر سکوں اور ہمارے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ مجھے اپنے دوستوں کی بات پسند آئی تھی، اس لیے میں نے نہ صرف انم کا نمبر حاصل کیا بلکہ منگنی کی رات ہی اسے فون ملا دیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب انم نے میرے بار بار میسج کرنے کے بعد میرا فون اٹھایا تو میں نے اس سے اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کیا، مگر میری ہر بات کے جواب میں وہ بالکل خاموش تھی۔ پھر تنگ آ کے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہے۔ اس نے بس دھیرے سے یہی کہا کہ یہ منگنی اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر